بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یہ بھی یاد دلانے کی بات ہے کہ ایک وقت جب اللہ نے اہل کتاب کے علماء سے عہد اور وچن لیا تھا کہ تم کتاب کو پوری طرح ظاہر کرو گے عام لوگوں پر اور چھپاؤ گے کچھ نہیں، اور انہوں نے عہد کیا تھا لیکن پھر انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، یعنی دنیا کے معمولی فائدے کی خاطر اللہ کی آیتوں میں لفظی و معنوی تبدیلیاں کی، احکام شریعت بدل ڈالے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر آخری زماں کی بشارت کو چھپایا۔ کیا ہی بری چیز ہے دنیا اور دنیا کا نفع جو وہ لے رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا لا يحسبن الذين يفرحوا بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ آپ نہ سوچیے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ نے کرتوتوں جیسے حق اور آخری نبی کی بشارت کو چھپانے اور اللہ کی آیتوں اور احکام شریعت میں تبدیلی کرنے وغیرہ پر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری چالاکیوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے کہ ایسا ہوگا، اور نہ یہ سمجھیے کہ وہ دنیا و آخرت میں عذاب سے بچے رہیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ واللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی، تو مجرم بھاگ کر کہاں پناہ لے سکتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو سزا نافذ کرنے سے اسے کون روک سکتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور اللہ کو جاننا ہو تو کم سے کم صرف اتنا کرو کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور دن رات کے مضبوط نظام پر غور کرو، کیونکہ بلا شبہ آسمانوں و زمین کی پیدائشوں میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو ان پر غور و فکر کرے گا وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ یہ سارا مرتب و منظم سلسلہ جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، ضرور کسی ایک ہر چیز پر اختیار رکھنے والی اور پوری قدرت رکھنے والی ذات کے ہاتھ میں ہے جو اسے چلا رہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان جاتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں ہر حال میں، کھڑے بیٹھے اور لیٹے، اور پھر مزید غور کرتے ہیں اللہ آسمان و زمین کی پیدائش کے مقصد کے بارے میں، تو یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا، پاک ہے تو بیکار کام سے۔ یہاں سے انہیں آخرت کا یقین ہو جاتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ سو تو ہی بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے پروردگار، جس سے تو نے دوزخ میں داخل کر دیا اسے حقیقتاً رسوا ہی کر دیا، یعنی وہ جسمانی عذاب کے ساتھ روحانی عذاب کا بھی شکار ہوا، اور ایسا شخص ظالم ہوا
اور وہاں ظالموں کو کوئی مددگار میسر نہ آئے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار لگاتا تھا ایمان کی، یعنی ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پہنچی کہ ایمان لاؤ اے لوگوں اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئیں، پس اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، اور جب دنیا سے اٹھانا ہو تو ہم کو نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، یعنی ان کے گروہ میں شامل کر کے۔